الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات محمد. سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی اکبر ابن جواد حسین ماتم داران امام حسین علیہ السلام ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس مجلس ہے برائے سال ثواب، اور آپ حضرات اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا یہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنے آپ سے مخصوص کیا ہے، اور مہینوں کی فضیلتیں اور ہیں، لیکن اس ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کا مرتبہ، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو اس مہینے کی عظمت زیادہ؟ اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنے سے مختص قرار دیا۔ شہر اللہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے ایسے ہیں کہ جو سارے مہینے مل کر بھی اگر ماہ رمضان کا مقابلہ کریں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس مہینے کی بڑی ہی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور آپ لوگوں نے شب قدر کی مجالسوں میں اور اس بیانات میں ملاحظہ بھی کیا ہوگا کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینے کو خود چھٹے ماہ امام جعفر شہر الرحمہ بھی کہا ہے، شہر المغفرت بھی کہا ہے، شہر رمضان بھی کہا ہے، یعنی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اور استغفار و توبہ کرنے والا مہینہ ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات کہ جن کی زندگی میں یہ ایام آ جاتے ہیں، کیونکہ خود امام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اتنی ہے کہ اگر انسان سال بھر کے گناہوں کو اس مہینے میں چاہے تو معاف کرا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ یہ سوچ کے معاف کرائے کہ پھر ایسی غلطیاں نہیں کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو آئیے مجلس ہے برائے سال ثواب، یعنی یہ جو کچھ اہل بیت کا تذکرہ ہوگا یا قرآن مجید کی آیتوں کا ذکر کیا جائے گا، یہ سب نامہ اعمال مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ کرامن کاتبین جو اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتے ہیں، خود قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال کو ایک جگہ پر محفوظ طور پہ لکھا جا رہا ہے، اور جب بندہ حجت اور تکرار کرنے کے لیے محشر میں کھڑا ہوگا تو خالق کائنات کہے گا کہ کرامن کاتبین ذرا ان کے سامنے وہ فائل لے کے آ جاؤ جو ان لوگوں نے دنیا میں کام انجام دیے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا 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 ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد
لمحے کے لیے سست ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ مختصر سی عبادت ہے. آپ بھی نہ سوچیے گا کہ مولانا صاحب 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مجلس ہے برائے ایصال ثواب. ہم اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال تک پہنچائیں گے. تو کیا یہ ثواب واقعی مرحوم کے نامہ اعمال تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ دیکھو، جب جناب آدم علیہ السلام نے ترک اولیٰ کیا تو خالق کائنات نے کہا کہ تم اگر اپنے ترک اولیٰ کو معاف کرانا چاہتے ہو تو ایسے ہی نہیں، کسی کو وسیلہ بناؤ تو میں معاف کر دوں گا. میں کہوں گا پروردگار عالم، تجھ سے بڑا کون ہے معاف کرنے والا؟ تجھ سے بڑا کون ہے توبہ اور استغفار کرنے والا؟ تو عجب نہیں، خالق آواز دے میرے بندے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں. دنیا جس کو بڑا سمجھتی ہے وہ بڑا کسی اور ذات کو بھی اپنے ساتھ سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ خود محمد نے محمد سے خود اللہ نے دعا قدسی میں یہ کہا ہے، میرے حبیب اگر تیری ذات نہ ہوتی تو اللہ کی ذات پہچاننے ہی میں نہ آتی. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو سامنے محمد کو خلق کر دیا. تو عزیزان تو اس ذات محمد کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب اگر تو محمد ہے تو میں محمود ہوں. علی کو سامنے رکھ کے کہا اگر یہ علی ہے تو میں اعلیٰ ہوں. تو اب خود انسان یہ سمجھ لے، فیصلہ کر لے. جو آج اخباری یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے، ابھی کسی کو جو ہے وہاں پاکستان میں مارا بھی گیا تھا اسٹیٹ سے کھینچ کے، جو ہے باقاعدہ اس نے یہ کہا تھا کہ ملک الموت جب تک علی سے اجازت نہیں لے لیتا تب تک کسی کی روح کو قبض نہیں کرتا. یعنی اب اللہ سے بھی یہ بڑھا رہے تھے. تو عزیزان گرامی، موت و حیات کا خالق تو پہلے اللہ ہے، اس کے بعد علی ہے. اسی کو لے کے وہاں کی پبلک نے جو ہے مولانا تمہارا کہ تم ایسے اس طریقے کی باتیں کیوں کرتے ہو. تو عزیزان گرامی، آئیے خود انسان پہچانے مرتبہ. خود جب علی سے کسی نے پوچھا، اے علی آپ اس رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے پروردگار عالم کے نام پر میرے مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے اس کی ذات کو لائق سجدہ سمجھا تو میں اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں. اے دنیا والو، جس علی کا سر کبھی کسی کے سامنے نہ جھکتا ہو، اگر وہ سر کسی کی بارگاہ میں جھک رہا ہے تو اب اتنا سمجھ لو کہ جب پوری کائنات علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر جس کے سامنے علی کا سر سجدے میں جا رہا ہو اس کا مقابلہ دنیا کیسے کر سکتی ہے؟ صلوات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب تو دلیل نہیں چاہیے نا کہ قرآن کب اترا، کب نہیں اترا، کب نازل ہوا، کب نہیں نازل ہوا. اچھا جب نازل ہوا تو یہ رات کیسی تھی، رات کا سناٹا کیسا تھا، ماحول کیسا تھا، رحمتیں کتنی نازل ہوتی تھیں، سب قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ خود یہ کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ شہر رمضان ہے، اور شہر رمضان میں نے ایسے ہی نہیں کہا ہے الذی انزل فیہ القرآن. میں نے اس مہینے میں، اس شہر میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے ھدی للناس. اور ایسے ہی یہ کتاب کو اتار نہیں دیا ہے بلکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہادی ہے. یہ کتاب لوگوں کے لیے ہادی ہے. تو دنیا والوں، جب قرآن صامت کو اللہ ہادی کہہ سکتا ہے تو جو قرآن ناطق ہے کیا اللہ اسے ہادی نہیں کہہ سکتا؟ صلوات الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات
ہدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہادی ہے۔ جب قرآن ہادی ہے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جہاں قرآن تیار کیا گیا ہوگا وہ جگہ بھی ہادی ہی ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ قرآن مجید کے لیے روایت یہ ہے کہ نبی کے محمد کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے خود کہ میں نے اس قرآن کو محمد کے اوپر نازل کیا۔ عام انسانوں کے اوپر اگر اللہ نازل کرتا تو وہی حال ہوتی جو پہاڑ کی ہوتی، لیکن یہ معصوم کا سینہ وہ تھا، یہ نبی اور پیغمبر کا علم وہ تھا جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر محمد نوری نہ ہوتے تو یہ نور ان کے سینے پہ نہ اتر پاتا، یہ نور ان کے سینے پہ نہ آ پاتا، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تم لوگوں کے پاس دو چیزیں بھیجی ہے، ایک کتاب خدا بھیجی ہے، کتاب خدا کے ساتھ ساتھ نور محمد بھی بھیجا ہے۔ پھر قرآن مجید اعلان کر رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان جو ممیز پیدا کرنے والی چیز ہے اس چیز کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن بتائے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مباح کیا ہے، مستحبات کیا ہے۔ یہ قرآن بتائے گا کہ کون سا فعل حرام ہے، کون سا فعل حرام نہیں ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ کس چیز کو لینے کے بعد انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ پوری دنیا کی کتابوں سے بھی ملا کر اگر کیا جائے تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب دنیا کی ساری کتابیں مل کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر وارث قرآن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ ہمیں سوچ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی اگر تلاوت کریں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں یہ آیات کا مصداق کون ہے، نزول آیت کیا ہے، مقام آیت کیا ہے، کس منزل پہ اس آیت کو نازل اللہ نے کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم آیتوں کے بارے میں اس طریقے سے غور و فکر کریں گے تو ہمارا نفس بھی اندر سے پاک و پاکیزہ ہوگا، ہمارا جسم بھی پاک و پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اگر مجھے چھونا ہے تو پہلے اپنے نفس کو پاک کر لو۔ تو عزیزان گرامی، جب قرآن کو بغیر پاک ہوئے نہیں چھو سکتے ہیں تو پھر وارث قرآن کو اگر چھونا ہو، صلوات پڑھیں محمد۔ ماشاءاللہ سے کورونا وائرس جب سے آیا ہے تب سے ماشاءاللہ سے صابن سے ہاتھ دھلا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی دھل رہے ہیں جو کبھی نیا سمجھ کے کرو، یہ معانقہ سمجھ کے کرو۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن کا ہاتھ دوسرے بندے مومن کے ہاتھوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کو یہ فعل اتنا پسند ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کو بیچ میں بلا کر بھیج کر اللہ کہتا ہے کہ اگر ان دو مرد و مومن کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض و حسد ہے تو ان ہاتھوں کے مسافے کی برکت سے ان کے دلوں سے کینہ اور بغض کو نکال دے۔ صلوات پڑھیں دیکھیے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں لے کے جائے گا، لہذا زندگی ایسی گزار لو کہ جب جنازہ آبادی سے بستی سے جائے تو جب جنازے پہ نظر پڑے تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندے خدا بڑا اچھا مرد مومن تھا، بڑے لوگوں کا خیال رکھتا تھا، آپس میں لوگوں کو ملانے کی باتیں کیا کرتا تھا اور بہت ہی اصلاحی باتیں و نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی،
کوئی یہاں سے کچھ لے کے آخرت کی طرف نہیں جائے گا. اگر کچھ لے کے جائے گا تو اپنے اعمال لے کے جائے گا، اور اعمال وہی ہوگا جو ہماری قبروں کا سہارا بنے گا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے مرنے والے سب تو مرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر کوئی مرتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا بلکہ انتقال ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. مجھ سے سوال کسی نے کیا تھا کہ مولانا صاحب کچھ لوگ جو ہے بوڑھے ہو کے مرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے عورتیں جو ہے بوڑھی ہو کے مرتی ہیں، لیکن ایک حدیث جو ہے پیغمبر اسلام کی ہے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتا کہ فیصلہ کیا لیا جائے. بوڑھے ہو کے مرتے ہیں، بوڑھی ہو کے مرتے ہیں. مسئلہ یہی ہے، کچھ لوگ اس فکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے. ارشاد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو جنت میں جو لوگ جائیں گے جوان رہیں گے، تو جو بوڑھے ہو کے مرے ان کا کیا حال ہوگا. صلوات پڑھے محمد. جس اللہ نے آپ کو کن فیکون کی قدرت رکھ کر، طاقت رکھ کر، ایک قطرے نجس سے آپ کے وجود کو وجود میں لا کے انسانیت کے پیکر میں ڈھال کر ایک معزز و مکرم و محترم شخصیت بنایا ہے، وہی خالق کائنات آپ کو مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا. یا اگر ایک جملے کا اضافہ کر دوں، خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن زمین کو زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یوم تحدث اخبارها. کون ہے وہ انسان جو اس زمین کو جب دیکھے گا کہ جھٹکا لگے گا، زمین اپنے دفینوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، تو جب انسان دیکھے گا تو پوچھے گا اے زمین تجھے یہ کیا ہو گیا ہے. صاحب مفسرین نے لکھا یہ انسان ہم جیسا کوئی انسان نہیں ہوگا، بلکہ تراب کے سامنے ابو تراب ہوگا جو پوچھے گا بتا تراب تجھے ہو کیا گیا ہے. تو عجب نہیں تراب کہے اے ابو تراب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سارے دفینوں کو نکال کے باہر کر دو. تو جب ابو تراب کو اللہ حکم دے سکتا ہے تو ابو تراب کو کیوں نہیں اندر جانے کی اجازت دے سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی ہمیں زیادہ تر فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر، کار امور کو انجام دیں تاکہ ہمارے کون سے اعمال. لاک ڈاؤن بڑی ہی ہمیں توفیق ملی ہے، غریبوں کو ان کا حق پہنچائیں، یتیموں مساکین بیواؤں کو ان کا حق پہنچائیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو عزیزان گرامی اب ایسا موقع نہیں آئے گا. بعض لوگ یہ کہتے تھے مولانا ہمیں کام سے فرصت نہیں رہتی کہ مسجد میں جائیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب لو ایسی جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد. ہم سب بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے کیے ہوئے برائیوں کو درگزر کر دے. ہمیں اتنی کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ کس مرد مومن کی ایک دعا قبول ہو جائے اور خداوند عالم ہمیں پھر دوسری زندگی گزارنے کا اچھا موقع دے دے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو آئیے مسئلہ کیا تھا کہ جس نے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے. ایک صلوات پڑھے محمد. آپ لوگ تو حدیثیں سناتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رہیں گے. آپ لوگوں نے تو کہہ دیا، اور بہت سے لوگ 80 سال کی عمر میں مرتے ہیں، 90 سال کی عمر میں مرتے ہیں، 100 سال کی عمر میں مرتے ہیں، 60-65 کے بعد مرتے ہیں، اور مرنے والی خواتینیں بھی جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رہیں گے. تو واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ کون لوگ جنت میں رہیں گے، کون لوگ نہیں رہیں گے، کیا واقعی بوڑھے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. عزیزان گرامی روایت میں ہے کہ
کہ ایک مقام پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. جب رو رہی تھی تو بلال نے آ کے پوچھا، کہ بلال حبشی نے آ کے پوچھا اے ضعیفہ کیوں رو رہی ہے خاتون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، اور اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں. اچھا، بلال کو ترس آ گیا. جب ترس آیا تو دوڑے ہوئے چلے. کہا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، دستے ادب جوڑ کے کہتے ہیں حضور قبلہ سرکار کیوں اس خاتون کو پریشان کیے ہوئے ہیں آپ؟ وہ دیکھیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے، تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے. نبی اللہ نے مسکرا کے کہا بلال خیریت تو ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ اس کی مشکلات کو حل کر دیجیے. کہا مشکلات کیا ہیں اس کے؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. نبی نے مسکرا کے کہا کہ کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. آئے تھے سفارش کرنے کے لیے، نبی نے خود ان کو بھی کہہ دیا کہ جنت میں بھی کوئی کالا نہیں جائے گا. اب پتہ چلا کہ جہاں ضعیفہ رو رہی تھی وہیں پہنچ کے یہ بھی رونے لگے. صاحب اب تو گریا کچھ بڑھا ہوگا رونے کا، اور خاتون کو بھی موقع مل گیا ہوگا کہ ابھی تک تم اکیلی رو رہی تھی، تو نبی کا خود پکا صحابی جگری دوست تو ہے جو میرا ساتھ دے رہا ہے. دونوں رو رہے تھے. کیا دیکھا ابن عباس ماشاءاللہ وہ بھی خرامہ چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ مرد مومن ہے، یہ مومنہ ہے. دونوں تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. آخر وجہ کیا؟ بھائی رحمت للعالمین نے کہہ دیا ہے کہ نہ کالا جنت میں جائے گا اور نہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی. ابن عباس بھی میرے خیال سے 80-75 سال کے رہے ہوں گے. ان کو آیا ترس کہ چلو نبی اللہ سے میں بھی بات کروں کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے یا نبی اللہ ایسا کیوں ہے؟ آئے ابن عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے حضور سرکار ارے وہ دونوں تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا. کہا ابن عباس خیریت تو کیوں آئے ہوئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ ان کی مشکلات کو حل کیجئے. کہا حل کیا کروں؟ سنو تم بھی سن لو کہ دیکھو ان لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا، اور تم آئے ہو ان کی سفارش کرنے کے لیے. اب تم بھی سن لو کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب ان کی بھی پریشانی بڑھ گئی. تو عزیزان گرامی نبی اللہ نے کیا دیکھا کہ اب ایک مقام پر تینوں لوگ رو رہے ہیں. نبی اللہ نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا آپ نے کہہ دیا نہ کالا جنت میں جائے گا اور نہ بوڑھی جنت میں جائے گی نہ بوڑھا، یہی تینوں کا مسئلہ، یہ تینوں رو رہے ہیں. نبی نے مسکرا کے یہی حدیث سنائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بچے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار رہیں گے. ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا یا نبی اللہ میں تو بزرگ ہو گیا ہوں، جنت میں تو جوان ہوں گے. تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں اے ابن عباس یاد رکھو بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے اور کالے گورے ہو کے جنت میں جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. چار مصرے یاد آ گئے تو سنا دوں. جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے؟ جنت میں کون کہتا ہے کالے نہ جائیں گے؟ تنہا نبی کو چھوڑنے والے نہ جائیں گے. دے علم علی سے یہ کہنے لگے رسول میدان سے آج بھاگنے والے نہ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. پیغمبر اسلام کا جو قول ہے نبی اللہ کا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، برحق ہے. نبی نے ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھیں میری امت کے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے مگر ان کے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو آسانی کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے. لیکن اگر میری امت کے لوگوں نے کچھ برائیاں کی ہوں گی تو ان کی سزا بھی انہیں ضرور ملے گی. تو عزیزان گرامی اور ہم تو اس خوش فہمی میں ہیں کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جس کے دل میں مولا کی محبت ہوگی ان سے نہ حساب و کتاب ہوگا نہ کچھ ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. اتنی آسانی سے اگر جنت ملتی
تو مولا حسین 72 شہیدوں کو بھوکے پیاسے کیوں قتل کرا؟ لیکن عزیزان گرامی، خود دعائے عرفات کے جملے ہیں کہ میرے مولا نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ بڑی آسانی سے ہم لوگ سوچ لیتے ہیں، لیکن یہ جملہ معلوم ہے کہاں سوچنے والا ہے؟ رات کے سناٹے میں جب انسان نماز شب کے لیے مصلی پہ بیٹھے اور اسی جملے کو ریپیٹ کرے، دہرائے، اور اس کی آنکھوں سے جب آنسو گرنے لگے اور کربلا والوں کو یاد کرے، تو پھر دیکھیے نماز شب کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں مولا حسین نے جو اپنی بہن سے کہا تھا، یہ میری بہن زینب، نماز شب میں اپنے بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ یہ مولا حسین ہی صرف نہیں نماز شب کی عظمت بیان کر رہے ہیں، بلکہ سنیں گے جناب سیدہ حالت احتضار میں ہوتی ہیں۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام قریب زہرا ہوتے ہیں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ابوالحسن، اب زہرا چند لمحے کی مہمان اور رہ گئی ہے اور پھر معبود کبریا کی بارگاہ کی طرف جانے والی ہے۔ بڑی وصیتیں جناب سیدہ نے کی ہے، لیکن ساری وصیتوں کو چھوڑ کر جس وصیت کے تحت لوگ ترقی کر سکتے ہیں وہ وصیت بیان کرتا ہوں۔ جناب سیدہ بیوی ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں، جن سے کوئی غلط فعل نہیں ہوا، لیکن وہ بیوی کہتی ہیں ابوالحسن، اے ابوالحسن، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میں انتقال کر جاؤں یا میں شہید ہو جاؤں، تو ابوالحسن وہ شیشی جو نماز شب کے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، ان آنسوؤں کو میرے کفن کے ہمراہ رکھ دینا، تاکہ فشار قبر سے یہ آنسو مجھے نجات دے دے۔ میں کہوں گا بی بی، فشار قبر آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جنت کی شہزادی ہے، آپ تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، آپ تو رحمت للعالمین کی دختر ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ عجب نہیں سیدہ کہ ابوالحسن، میں آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے کے جاتی ہوں کہ دیکھو جناب سیدہ بیوی نے یہ کہا ہے کہ نماز شب کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو یوں لگا لو کہ ابوالحسن سے بیوی نے اگر وصیت کی ہے تو اس چیز کی ہے کہ جن آنسوؤں کو میں نے ایک شیشی میں رکھا ہے ابوالحسن، میرے کفن کے ہمراہ رکھ دینا۔ لو عزادارو، مجھے رات کے وقت سمجھ میں آیا جب میرا مولا اکیلا ہو گیا، سیدہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اور مولا جب قبر سیدہ پہ جا کے بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ماں مرنے کے بعد اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں؟ کیا والدین مرنے کے بعد اپنے اولادوں کو بھول جاتے ہیں؟ نہیں عزادارو، جناب سیدہ نے اس کا درس دیا ہے۔ میرے مولا قبر سیدہ پہ قرآن پڑھتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، ایک مرتبہ قبر سیدہ میں لرزہ برپا ہوتا ہے، میرا مولا جو اپنے رخسار کو رکھ کے قبر سیدہ پہ مرثیہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک مرتبہ ابوالحسن چیخ کے کہتے ہیں اے سیدہ، آخر یہ قبر ہل کیوں رہی ہے؟ عجب نہیں، حسین کی ماں نے آواز دی، اے ابوالحسن، ارے میری قبر کو چھوڑو، جلد گھر پہنچو، اس لیے کہ گھر میں میرا لال حسین پیاسا ہے۔ لو عزادارو، یقیناً جو مرد مومن نے انتقال کیا اس کے دل میں میرے مولا کی محبت تھی، یقیناً حسین کا عزادار تھا، مجلسوں میں جایا کرتا تھا، فرش عزا کی زینت ہوا کرتا تھا، حسین کا ماتم کیا کرتا تھا۔ کیا قبر میں جب فرشتوں نے سوال کیا ہوگا کہ تمہارا پہلا امام کون ہے، تمہارا دوسرا امام کون ہے، لیکن جب مولا حسین کے نام کی باری آئی ہوگی تو عزادار کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے ہوں گے، فرشتوں نے کہا ہوگا
बताओ तुम्हारा तीसरा इमाम कौन है? तो एक मर्तबा अज़ादार ने कहा होगा, हाय मेरा वो करबलाई हुसैन जो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शिमर के कुंदो खंजर से दिबा किया गया। मेरे मौला पे वो मुसीबत थी कि जब मेरे मौला के गले को शिमर काट रहा था तो उसकी बहन 70 कदम के फासले से आवाज दे रही थी, ए शिमरो, अरे तूने मेरे भैया को पानी पिलाया है या नहीं पिलाया है? अरे मेरे नाना की उम्मत का ये दस्तूर है, अगर कोई जानवर भी कसाब ज़िबा करता है तो पहले उसे पानी पिलाता है, लेकिन हाय रे मेरे भैया की किस्मत। शिमरो आवाज दे के कहता है, ए ज़ैना, सारी दुनिया पानी पानी हो जाए फिर भी तेरे हुसैन को एक कतरे आब न मिलेगा। ज़ैनब ने हुसैन की मज़लूमियत पे मातम किया। वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह ज़हरा, वाह